الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. کہہ دیجئے کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر خیال کرتے ہو، ان کو پکار کر دیکھ لو کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی بھی اختیار کے مالک نہیں، اور نہ ہی ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندارائے بزم عطا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل، ان کی عزت کا باعث نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟
انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہے، یہ 22ویں نمبر کی آیت ہے سورہ سبا کی، اور سورہ سبا بھی 22ویں پارے میں ہے۔ رمضان مبارک کے آغاز سے ہی دین اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ، سب سے بنیادی مسئلہ وہی مسئلہ جس کے لیے اللہ نے سارے نبی بھیجے۔ بڑے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں اور اس کو ذہن نشین فرما لیجیے۔ وہی مسئلہ جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنائے۔ آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے، جو بات بھی کہوں گا قرآن کی روشنی میں کہوں گا، باہر سے نہیں۔ اسی مسئلے کے لیے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، یہ سارا جہان بنایا۔ اسی مسئلے کے لیے اللہ نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء دنیا میں بھیجے، اور اسی مسئلے کی وجہ سے قوموں کے اپنے پیغمبروں کے ساتھ اختلاف رہے، جھگڑے رہے۔ اسی مسئلے کی خاطر انبیاء کو قتل کیا گیا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیے گئے۔ طائف کی سرزمین آج بھی زبان حال سے گواہی دے رہی ہے۔ آج بھی وہاں جائیں، 1,500 سال گزرنے کے باوجود بھی وہاں کے مسلمان آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا تھا۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے زخموں سے چور چور حالت کے اندر اللہ سے اپنی بے بسی اور اپنی مظلومیت کی دعا مانگی تھی۔ اس کو صخرۃ الدعا کا چھوٹی سی مسجد سڑک کے کنارے پر، اس پتھر کی وجہ سے بعد میں حکومتوں نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے ہیں، جو چیز بھی سبب بنی ہے وہاں مسجد بن گئی۔ اسی مسئلے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دی گئی، کسی کو چٹائیوں میں باندھ کر دھواں دیا گیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا گیا، حتیٰ کہ ایک مظلوم خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غریب خاندان کی عورت لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھی، ان کے 2 ٹکڑے کر دیا گئے جسم کے۔ مکہ شہر کا بڑا متکبر چودھری، جس کو لوگ ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، عمر نام تھا اس کا۔ دیکھیے اللہ کی تقسیم، اس کے 2 بھائی بڑے پکے مسلمان، اس کا بیٹا مسلمان، اس کی بہو مسلمان، خاندان کے بے شمار لوگ مسلمان۔ اس بد نصیب کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو نہیں رہی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب خاندان کی تھی، کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا جو ان کی تحفظ کے لیے کھڑا ہوتا۔ اس پیکر طاغوت نے، اس تکبر کے مجسمے ابو جہل نے اسے کہا کہ محمد سے بغاوت کا اعلان کرو۔
انہوں نے کہا یہ نشہ وہ نشہ نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگائے، ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور دائیں بائیں بھگا دیا۔ انجام آپ دیکھ سکتے ہیں، 2 ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی توحید سے بغاوت نہیں کی۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ ان سب لوگوں پر یہ ظلم کیوں ہوا، کیا جرم انہوں نے کیا تھا، یہی ایک مسئلہ تھا۔ پتہ نہیں آج کی دنیا کے لوگ اس مسئلے کو اہم مسئلہ سمجھتے ہی نہیں سمجھتے۔ 1500 سال پیچھے چلے جائیں، صحابہ سے پوچھیں یہ مسئلہ کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھ سکتا ہے تو حضور سے پوچھیں، یا رسول اللہ آپ پر طائف کے میدانوں کے اندر یہ تشدد کیا ہوا، صحن کعبہ کے اندر آپ کو کیوں مارا گیا، آپ کے گلے میں پھندے کیوں ڈالے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے کیوں بچھائے گئے، آپ کو لہو لہان کیوں کیا گیا، کس مجبوری کے تحت آپ نے مکہ شہر چھوڑا تھا۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں، ان پہ غور کریں تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی نہیں مانگی تھی۔ آپ کے زمانے کے لوگ جو اقتدار پرست ہیں، سیٹیں لینے کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کے منصب پر پہنچ جائیں۔ یہ حقیر اور ذلیل اقتدار جس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، کبھی کسی کو اس اقتدار کی وجہ سے عزت نہیں ملی، لعنت ہی پڑتی ہے۔ آگے پیچھے آپ حضرات کے علم میں سب کچھ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سیٹ نہیں مانگی، کوئی عہدہ نہیں مانگا، مال نہیں مانگا، رشتہ نہیں مانگا کہ جس کی وجہ سے جھگڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی تھی، اس بات کو مت بھولیے کہ قوموں کا نبیوں کا جھگڑا جو صرف مسئلہ الہ پر تھا، وہی لا الہ الا اللہ۔ 23 پارے میں ایک سورت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ وہ بگڑتے کب تھے؟ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پیش کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک الہ نہیں، الہ کئی ہیں۔ نبی فرماتے تھے الہ ایک ہے۔ جیسے آپ لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ جو اس بات کو مان لیتا ہے وہ دار اسلام میں رہتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کا جھگڑا اپنی قوم کے ساتھ مسئلہ الہ پر تھا۔ اور الہ کا معنی میں قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے بتا چکا ہوں، خدا کرے کہ وہ آپ حضرات کے ذہن میں رہ گیا ہو۔ اب میں صرف اجمالاً اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ الہ کا معنی حاجت روا اور مشکل کشا۔ ساری جتنی قرآن آیات کے اندر الہ کی حقیقت بیان کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے حاجت روا اور مشکل کشا۔ ساری مشکلیں حل کرنے والا، ساری حاجتیں پوری کرنے والے کو الہ کہتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا۔ ان کا شوہر ان کے سامنے کھڑا تھا، شوہر کے سامنے ان کی بیوی کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ جوان بیٹا حضرت عمار سامنے کھڑا تھا، جوان بیٹے کے سامنے ماں کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن بے بس غریب خاندان کے لوگ تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہ ساری قربانیاں انہوں نے دے لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کی، اللہ کی توحید سے بغاوت نہیں کی۔ میرے دوستوں، ان قصوں کو سننے کے بعد ذرا اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیجئے، خدا نہ خواستہ ہم پر ایسی کیفیت آئے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کس قدر وفا کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کے لیے بنائے۔ آپ منتظر ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو بتا دوں۔
اور ان آیتوں کو جب آپ حضرات کے علم میں آ جائیں تو پھر ذہن نشین رکھا کریں اور ان کو بھول نہ جائیں۔ 28واں پارہ ہے اور سورہ طلاق ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر طلاق کے بہت سارے مسائل جو دوسری صورتوں کے اندر نہیں بیان ہوئے تھے یہاں بیان ہوئے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کی سب سے آخری آیت سورہ طلاق، وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، ذہن نشین فرما لیجئے۔ یہ 12ویں نمبر کی آیت ہے سورہ طلاق کی آخری آیت، جس میں یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ میں نے یہ زمین اور آسمان اپنی توحید کے لیے بنائے، کہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اور سارے نظام کو چلانے والا میں ہی ہوں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اتنی ہی زمینیں میں بنائیں۔ آسمانوں کا ذکر کیا تو سب کچھ عالم بالا آ گیا، زمینوں کا ذکر کیا تھا سب کچھ زمین اور اس سے متعلقہ چیزیں سب آ گئیں۔ 2 باتیں، آسمان بھی سارے اسی نے بنائے، زمینیں بھی اسی نے بنائیں۔ یتنزل الامر بینہن، آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں اللہ ہی کا اختیار اور راج چلتا ہے۔ آسمانوں میں بھی کسی اور کی مرضی نہیں چلتی، زمینوں میں بھی کسی اور کی مرضی نہیں چلتی۔ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا کسی اور کا راج ہے؟ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا لِتَعْلَمُوا، بڑا خوبصورت انداز ہے، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ یہ 7 آسمان بنائے، ساری زمینیں بنائیں، ان میں نظام بھی اپنے اختیار کا چلایا۔ کیوں ایسا کیا؟ لِتَعْلَمُوا، لوگوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تاکہ تم جان جاؤ، تمہارے علم میں آ جائے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سارے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بھی تم جان جاؤ کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنے علم سے گھیر رکھا، یعنی ساری کائنات کے ہر چیز کو جاننے والا بھی وہ ہے، سب کچھ کرنے والا بھی وہ ہے۔ یہ زمین و آسمان کا نظام اللہ نے ان 2 مسئلوں کے لیے، توحید کے 2 بنیادی پتھر ہیں، سب کچھ کرنے والا بھی وہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی وہ ہے۔ اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے، سب کچھ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، یعنی سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے اپنے علم سے ساری چیز کو گھیر رکھا، ہر چیز اللہ کے معلومات کے اندر ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا بھی وہ ہے۔ میں نے آسان لفظوں میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیا۔ زمین و آسمان کا کارخانہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ اپنی وحدانیت کے مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تو ساری گفتگو کا حاصل کیا؟ سب انبیاء اس مسئلے کے لیے آئے، انبیاء کے قوموں کے ساتھ جھگڑے اس مسئلے پر تھے، زمین و آسمان کا سارا کارخانہ اللہ نے اس مسئلے کے لیے بنایا۔ سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ حاصل تو نکلا نا، سب سے بڑا مسئلہ
تمام مسئلوں کا اصل مسئلہ ہے اللہ کے توحید کا مسئلہ. یہ وہ مسئلہ ہے جس پر آپ کی نماز قبول ہوتی ہے. اس مسئلے کو نہ ماننے کی وجہ سے نماز مردود ہوتی ہے. اس مسئلے کو ماننے کی بنا پر روزے قبول ہوتے ہیں, نہ مانو تو روزے رد کر دیے جاتے ہیں. اس مسئلے کو ماننے کی وجہ سے حج قبول ہوتا ہے, عمرہ قبول ہوتا ہے, صدقہ و خیرات زکوٰۃ قبول ہوتی ہے, نہ مانو تو سب کچھ مردود ہو جاتا ہے. آپ پاکستان سے جا کر حج عمرہ کرتے ہیں, اس عقیدے کو ماننے کی وجہ سے خدا کے ہاں قبولیت ملتی ہے. ابو جہل مکہ شہر کا اندر پیدا ہوا, ہر وقت بیت اللہ میں رہتا تھا, بیت اللہ کا طواف کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے طواف کے اور اس کے بیت اللہ میں بیٹھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں, اس لیے کہ اس مسئلے کو نہیں مانتا تھا. سارے مسئلوں کا اصل مسئلہ یہ ہے. تمام چھوٹی بڑی نیکیاں ان کی قبولیت کا مدار اس مسئلے پر ہے. اور یہ بھی جان لیجئے, یہ مسئلہ ٹھیک ہے آپ کا, زندگی کی تمام کوتاہیاں, لغزشیں, کمزوریاں اللہ معاف فرما دیں گے اس مسئلے کی برکت سے. اس مسئلے کی برکت سے اللہ ساری غلطیاں معاف کر دیں گے. لیکن اگر اس مسئلے میں کمزوری آئی تو پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. یاد ہوگا وہ ایک حدیث میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, اس دفعہ بھی غالباً میں نے چند روز پہلے سنائی تھی, کہ قیامت کے دن ایک آدمی ساری دنیا سے الگ تھلگ کر کے اس امت کا, ان اللہ سیخلص رجلا من امتی, حضور نے فرمایا میری امت کے ایک نوجوان کو ساری دنیا سے الگ کر کے کھڑا کیا جائے گا محشر کے میدان میں, علی رؤوس الخلائق, ساری دنیا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا, اور اس کی زندگی کی بدعمالیوں کی ایک پوری فہرست کھولی جائے گی. یعنی اتنا بڑا بدعمال ہوگا کہ وہ اس کی بدعمالیوں اور گناہوں کا جو ریکارڈ ہوگا, اس کے لیے حضور نے اپنے زبان مبارک سے الفاظ فرمایا کہ 99 رجسٹر اس میں اس کی برائیاں لکھی ہوں گی, ایک کم 100 رجسٹر. لیکن رجسٹر یہ جو آپ کے دفتروں میں ہوتا ہے یہ نہیں, 10 انچ لمبا اور 6 انچ چوڑا. کل سجل مثل مد البصر, حدیث کے الفاظ, ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنا حد نگاہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, سب کچھ کھول کر رکھ دیا, کسی بھی پہلو سے ہمیں کسی مغالطہ میں نہیں رہنے دیا. نہ قرآن نے ہمیں مغالطے میں رہنے دیا, نہ اللہ کے نبی کے فرمان میں کوئی کمی رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں, نہ دیکھیں, نہ سمجھیں, تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہر رجسٹر حد نگاہ تک لمبا چوڑا ہوگا. اللہ پوچھیں گے اس بندے سے, آتنکر من ھذا شیئا, اے میرے بندے یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو گناہ تمہارے ذمے لگائے گئے ہیں, رجسٹر کے اندر لکھے گئے ہیں, تم ان میں سے کسی ایک کا انکار کر سکتے ہو؟ وہ کہے گا لا یا رب, میرے اللہ, میرے پروردگار, میرے پالنے والے, میں کسی ایک کا انکار نہیں کرتا, یہ سب میرے ہی گناہ ہیں. پھر اللہ فرمائیں گے اظلم کا کتبتی الحافظون, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ریکارڈ لکھنے والے فرشتے ملائک کرامن کاتبین نے تم پر کوئی ظلم کیا ہو, یعنی کوئی گناہ کیا نہیں اور خامخواہ تمہارے ذمہ لگا دیا ہو؟ پھر وہ کہے گا لا یا رب, نہیں, کسی نے ظلم نہیں کیا, سب میری برائیاں ہیں. تیسرا سوال, افلا کا عذر, کوئی عذر ہے تمہارے پاس, کیا مجبوری تھی یہ گناہ کرنے کی؟ کہے گا یا اللہ کوئی عذر بھی نہیں. یقین ہوگا اس کو کہ اب سوائے دوزخ میں اور کوئی ٹھکانہ نہیں. ملائکہ عذاب تیاری کر رہے ہوں گے کہ ابھی حکم ملتا ہے اس کو جہنم میں جھونکنے کا. اللہ فرمائیں گے ٹھہرو,
دھیان سے سنیے میری بات کو. اللہ فرشتے سے فرمائیں گے ٹھہریے، بلا ان لکا عندنا حسنہ، وہ جو رجسٹروں کے اندر لکھا ہے، فرشتوں نے لکھا ہے، نام اعمال ریکارڈ کرنے والے، ایک چیز ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں، میرے پاس ہے. اللہ ان لکا عندنا، ہمارے پاس اس کی ایک نیکی ہے. کہاں وہ برائیاں کہ حد نگاہ تک لمبے لمبے ایک کم 100 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور کہاں ایک نیکی. حدیث کے الفاظ ان لکا عندنا، اے بندے مایوس نہ ہو، تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس. فتخرج بطاقۃ، بطاقہ یہ جو شناختی کارڈ ہوتے ہیں نا، عرب لوگ اس کو بطاقہ کہتے ہیں، کارڈ، ایک ٹکڑا. حدیث کے الفاظ بھی ایک بطاقہ یعنی ایک ٹکڑا نکالا جائے گا، اور اس ٹکڑے پر کیا ہوگا؟ فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس پر عقیدہ توحید لکھا ہوگا. یعنی برائیاں تو تھیں لیکن عقیدہ توحید سالم تھا، صحیح سلامت تھا، محفوظ تھا. اللہ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں ظلم نہیں ہے، وہ رجسٹر برائیوں والے میزان عمل میں رکھے جائیں اور یہ ایک ٹکڑا بھی رکھا جائے ایک پلڑے میں. یہ بندہ حیران ہو کر کہے گا یا اللہ ما ہذہ البطاقۃ ما ہذہ السجلات، کہاں یہ چھوٹا سا ٹکڑا، کہاں وہ 99 دفتر بدعمالیوں کے. اللہ فرمائیں گے نہیں، ہمارے ہاں ظلم نہیں، کم ہے یا زیادہ ہے، تولا ضرور جائے گا. چنانچہ جب تولا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم جب میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی. میرے وجود کی ایک ایک رگ کے اندر مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے میرے اللہ نے مہربانی کی ہے. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، جب وہ ملائکہ کرام میزان کو اٹھائیں گے تو وہ 99 دفتر بدعمالیوں والا پرڑا اوپر کو چلا جائے گا، اور بطاقہ اور پرزے والا توحید والا جو پرڑا ہے وہ نیچے کو جھک جائے گا. توحید اتنی طاقت والی چیز ہے. آگے حضور نے آخری جملہ فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، او دنیا والو، اللہ کے نام سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہے، اللہ کی توحید سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہے. میں نے بتایا عقیدہ توحید سلامت ہے، آپ کے ہزاروں گناہوں کو اللہ اس کی برکت سے معاف کر دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس پہاڑوں جیسے نیکیاں ہیں، عقیدہ توحید سلامت نہیں، تو آپ کی نیکی کی کوئی قیمت بھی نہیں خدا کی. اس لیے میں زور دیتا ہوں اس بات پر کہ ہر وقت اپنے عقیدے کو ٹٹولیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر جائزہ لیں. علماء حق ابھی ختم نہیں ہوئے، اللہ کا شکر ادا کریں. سچ کہنے والے، قرآن سنانے والے ابھی ختم نہیں ہوئے. گو کہ خیر کے آثار بڑی تیزی سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اور میں تو ایک طالب علم ہوں، ساری زندگی طالب علم رہا، اور اسی نظریے سے دیکھتا بھی ہوں، سوچتا بھی ہوں. پورے ملک کے اندر جو بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، ان کے چلے جانے کے بعد پھر ان کا نعم البدل متبادل آیا نہیں. میں اگر ان کا ایک ایک ذکر کروں تو آپ بہت حیران ہوں گے، کیونکہ جس لائن کا میں آدمی اس لائن پر میں سوچتا ہوں. لیکن ابھی تک بہرحال خیر کے آثار موجود ہیں. بطور تحدیث نعمت میں کہتا ہوں، تعلی نہیں، تکبر نہیں، خدا محفوظ رکھے. اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ میں آپ کو سچ سناتا ہوں، اللہ کا قرآن سناتا ہوں. میں آپ کی خوشی کے لیے نہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. پتہ نہیں کتنے ہی لوگ مجھے برا کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، لیکن میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی.
سب سے بڑی میری خوشی یہ ہے کہ میرے رب نے اس ممبر پر بیٹھ کر مجھے اپنا قرآن سنانے کی توفیق دی ہے. ابھی خیر کے آثار موجود ہیں. اہل حق سے، اہل علم سے، جو قرآن والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سنت والے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہیے. بے واسطہ رے شجر سے امید بہار رکھ. اللہ کا قرآن جو سناتے ہیں اس کے ساتھ چمٹ جائیے، انشاءاللہ انجام بخیر ہو جائے گا. دیکھیے کتنے بڑے بڑے دولت مند دنیا میں آئے، چلے گئے ہیں، چلے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنے ہی نام دنیا میں زندہ ہیں، نہ ان کے پاس اقتدار تھا، نہ ان کے پاس مال، لیکن آج آسمان شہرت پر ان کے نام چمکتے ہیں، اور مسلمان ان کے نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، اور ان کے نام اور ان کے خیالات آتے ہیں، انسان کے وجود کے اندر مسرت اور شادمانی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے وفادار تھے. میں سمجھتا ہوں وہ مزدور، وہ مٹی اٹھانے والا، سڑکیں کھودنے والا، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دینے والا، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کے فرائض واجبات کو ادا کرتا ہے، وہ اس مولوی سے، اس پیر سے، اس بڑا مجدد کہلانے والا جو ہے جس کے اندر شرک کے جراثیم موجود ہیں، بدر جہاں بہتر ہے وہ مزدور. اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. حدیث میں سنا چکا ہوں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، اندر کی کیفیت کیا ہے. یاد رکھیے، میں اور آپ دنیا میں عہدوں سے مروب ہو جاتے ہیں، دنیا کے مال سے مروب ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، جھک جھک کر ان کو سلام کرتے ہیں. یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. میرا رب ان چیزوں کے سامنے مروب نہیں ہوتا. جو مال دیا ہے تو اسی نے دیا ہے، دولت دی ہے تو اسی نے دی ہے، عہدہ دی اسی، لیکن اس کے نزدیک ان کی قیمت کوئی نہیں. قیمت ہے ایمان کی. یاد رکھیے، قیمت ہے ایمان کی. بلال حبشی، کالے رنگ والا، بڑے بڑے موٹے ہونٹوں والا، غلامانہ زندگی گزارنے والا، مظلومیت کی زندگی گزار کر آنے والا، جس کے جسم پر آگ کے انگاروں کے نشانات تھے، لیکن نبی کا زیادہ وفادار تھا، ایمان کی دولت سے مالا مال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عالم بالا میں جہاں تک میرے اللہ نے ان کو پہنچایا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے بلال کے جوتوں کی چاپ سنی ہے وہاں. یہ میرے رب کی تقسیم ہے. اللہ کسی سے پوچھ پوچھ کر کام نہیں کرتا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک قیمت ایمان کی ہے، نہ مال کی ہے نہ اقتدار کی ہے. اللہ کے نزدیک قیمت ایمان کی ہے اور عقیدہ توحید کی ہے. ہر چیز کو تولا جائے گا عقیدہ توحید کی بنیاد پر. عقیدہ توحید سلامت ہے تو ابو جہل کے خاندان کا بھی ہے، وہ جنت میں جائے گا. عقیدہ توحید خراب ہے تو رسول اللہ کا چچا بھی ہے، وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ولید بن مغیرہ بڑا مشرک تھا. ان کے بیٹے حضرت خالد بن ولید اسلام کے بہت بڑے جرنیل رہے، بلکہ خالد کے بڑے بھائی ان کا نام بھی ولید تھا، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. باپ کا نام بھی ولید ہے، بیٹا کا نام ولید ہے. وہی سبب بنے حضرت خالد بن ولید کے مسلمان ہونے کے. یہ مخزومی تھے، ابو جہل کے خاندان کے لوگ تھے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس طرح میرا رب چاہتا ہے. خالد بھی مسلمان کے بڑے بھائی حضرت ولید بھی مسلمان، باپ بہت بڑا مشرک اور کافر. حضرت اکرمہ مسلمان، باپ ابو جہل بہت بڑا کافر اور مشرک.
اور ابو جہل کا ایک بھائی ان کا سلمہ بن ہشام، یہ قدیم مسلمانوں میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، مدینہ طیبہ جا رہے تھے، ان کو دھوکے سے بلایا گیا کہ تمہاری اپنی ماں سے ملنے، ماں ملنا چاہتی ہے، واپس آئے، ان کو قید کر لیا ابو جہل کی پارٹی نے، بڑا عرصہ قید رہے۔ ان کی قیمت اللہ کے نبی کے نزدیک نہیں، رسول اللہ مدینہ میں بیٹھ کر ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اس کے اندر سلمہ کا نام آتا تھا، سلمہ بن ہشام، ابو جہل کے بھائی ہیں۔ ابو جہل کے دو بھائی مسلمان ہوئے، ایک حارث بن ہشام اور سلمہ بن ہشام۔ ابو جہل حضرت فاروق اعظم کے ماموں تھے، یاد رکھیے، یہ رشتے میں بتا رہا ہوں۔ ان کا ایک بھائی تھا عاص بن ہشام، جس کو فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا ایک غزوے کے اندر۔ وہاں رشتوں ناتوں کی کوئی قیمت تھی ایمان کی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے، سب سے بڑی چیز عقیدہ توحید ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکاتیں، آپ کے خیرات، آپ کے صدقے، آپ کے اعتکاف، آپ کے عمرے، آپ کے حج، تمام تر نیکیاں موقوف ہیں عقیدہ توحید کی صحت پر۔ یہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ نہیں تو سب کچھ برباد ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں کسی اور کو حصہ دار ماننا، اللہ کی خصوصیات میں کسی اور کو شریک ماننا، حصہ دار ماننا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پکار کے لائق کون ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پچھلے جمعے میں نے یاد پڑھی تھی، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار اعلان کر رہا ہے، پیشکش کر رہا ہے، اے میرے بندو ادعونی ادعونی استجب لکم، مجھے ہی پکارو، مجھے ہی پکارو، مجھ سے ہی مانگا کرو، تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ یہ کہہ دیا۔ اس کے برعکس قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آج جو آیتیں پڑھی قل ادعوا الذین دھیان سے سننا، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، میرے لاڈلے پیغمبر نے پیشکش کر دیجئے، کہہ دیجئے، پکار کر دیکھ لو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو تو پکار کر دیکھ لو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ، کان کھول کر سن لینا، وہ اتنے بے اختیار ہیں اللہ کے نظام میں کہ ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ قاضی یونس نہیں کہہ رہا کہ ان کا اختیار نہیں، خالق کائنات کہہ رہا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں، میں نے اختیار دیا ہی نہیں۔ تم پتہ نہیں کس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اولاد دے دیں گے، شفا دے دیں گے، رزق دے دیں گے، اقدار دے دیں گے۔ اللہ فرماتا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے، آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اختیارات اس کے ہیں جس نے سارا عالم بنایا ہے۔ اختیارات کا مالک وہ ہے جس نے ساتوں آسمان بنائے ہیں۔ اختیارات کا مالک وہ ہے جس نے ساری زمینیں بنائی ہیں، سارا نظام چلایا ہے۔ اللہ فرماتے ما لہم فیہما من شرک، ذرے کا اختیار نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ زمین و آسمان کو جب میں بنا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے ذرا بھی پیشکش نہیں کی، یا اللہ تھوڑا سا ہمارا ایسا بھی ڈال لیں، آسمان بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا میٹیریل ہمارا بھی شامل کر لیں۔
زمین بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا میٹیریل ہمارا دیکھیے آپ کئی مسجد بنتی ہے، مدرسہ بنتا ہے، آپ میٹیریل دیتے ہیں، آپ کا حصہ بن جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا رب جب زمین و آسمان بنا رہا تھا تو نہ آسمان والوں میں سے کوئی، نہ زمین والوں میں سے کوئی، نہ اگلوں میں سے نہ پچھلوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے آگے بڑھ کر اللہ کو پیشکش کی تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی شامل کر لیجیے۔ یہ اعلان کون کر رہا ہے؟ یہ قرآن میں ہے، ما لہم فیہما من شرک، ان کا ان آسمان و زمین کی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں۔ تو جب حصہ ہی نہیں تو ساری کائنات کا مالک و خالق کون ہے؟ تو جب اتنا بڑا جہان بنا سکتا ہے، اس 5 اور 6 فٹ کے انسان کی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا؟ سوچئے میرے دوستو، جس اللہ نے آپ کو وجود بخشا ہے، بغیر مطالبے کے وجود بخشا ہے، آپ نے پیدا ہونے سے پہلے، رحم مادر پیدا ہونے سے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ ہمیں ایسا ایسا بنانا، ہمارا قد ایسا ہونا چاہیے، ہماری شکلیں ایسی ہوں، ہماری آنکھیں ایسی ہوں، ہماری ناک ایسی ہو۔ کسی نے پہلے مطالبہ کیا تھا؟ یہ بغیر مطالبے کے سب کچھ نہیں بنا۔ آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں بخشی، ذہانت دی ہے، یہ بغیر مطالبے کا نہیں تھی۔ آپ کی بولنے کی جو صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، کاروبار کرنے کی صلاحیتیں ہیں، یہ بغیر مطالبے کے نہیں دی۔ بولتے کیوں نہیں؟ ایسی نہیں، زیادہ ٹھنڈا تو نہیں کر دیا؟ توحید والوں میں تو ہمیشہ جوش رہتا ہے، پتہ نہیں ہمارے توحید والے جو ہیں، یہ سب کچھ آپ کا وجود، آپ کا ذرہ ذرہ بغیر مطالبہ کہ میرے رب نے، تو آپ کی چھوٹی سی ضرورت، چھوٹی سی حاجت پورا کرنے کے لیے پھر کسی اور طرف اللہ پاک نے آپ کا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، بھی فلاں بابا سے جا کر کراؤ۔ آپ کو بچے کی ضرورت ہے تو فلاں بابا سے جا کر بچہ مانگو۔ جو اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا وہ آپ کو بابا بیٹے دے گا، وہ آپ کو رزق دے گا، آپ کی بیماری میں آپ کو شفا دے گا۔ ایوب علیہ السلام بیمار کر کے شفا دینے والا کون؟ بتا دیا میرے رب نے کہ جو ایوب علیہ السلام کو شفا دیتا ہے آپ کو شفا وہی دے گا۔ زکریا علیہ السلام کو 100 سال تک بغیر اولاد کے رکھ کے بالآخر اللہ نے بیٹا دیا، بتا دیا کہ تمہیں بھی اولاد دینے والا وہی ہے جو زکریا علیہ السلام کو اولاد دینے والا ہے۔ یہ ساری مثالیں اللہ نے قرآن کریم میں اس لیے بیان کی ہیں۔ میرے دوستو، موت ہمارے تعاقب میں ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میری چاہت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یا اللہ میرے سامعین میں سے میرے پاس آنے والا یا اللہ ہر ایک کا عقیدہ فولاد سے زیادہ مضبوط ہو، اور دنیا کی کوئی قوت جو ان کے عقیدے میں تزلزل پیدا نہ کر سکے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے خدا کی مخلوق کے عقیدے کو ٹھیک کرنے والے بن جائیں۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے۔ کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کو میں نے مخفی رکھا ہو، ہر زاویے سے میں نے اللہ کا قرآن آپ کو سنایا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ حضرات کو شاید اندازہ نہیں، اس لاہور شہر میں بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں جو میرا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھی ہیں عبدالباسط صاحب، اللہ نے سلامت رکھے، بڑے فعال ہیں، جو ڈیوٹی ان کی لگ جاتی ہے پھر رات ہے یا دن اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہم چھوٹا موٹا لٹریچر جو اصلاحی ہوتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے شائع کرتے رہتے ہیں، جس کا تعلق عام پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے علاقے یہ وہاں ان مسجدوں میں جا کر وہ پوسٹر لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ فطرانے کا ہے، ہر جگہ پہنچا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ کئی جگہوں کے اندر کہتے ہیں کہ پوسٹر اوپر اصل مضمون رہنے دیا، نیچے سے میرا نام کاٹ دیا گیا۔ میرے نام کاٹنے سے تمہیں سکون ملتا تو کاٹ دو بھائی۔ سوال یہ ہے کہ میں نے تو کبھی کسی انسان کا برا نہیں چاہا، میرا رب گواہ ہے اس بات پر۔ میرے نام سے تکلیف کیوں ہے لوگوں کو؟
مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اور پھر تکلیف جس کو بھی ہے سو ہوگی. ہم تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. جن کو ہم اپنے کہتے ہیں نا وہ بھی اتنے ہی زہریلے ہیں. جن کو ہم اپنے نہیں کہتے وہ اگر ہمارے نام کو گوارا نہیں کرتے اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں ان کے لیے, اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہم تو ان کو برا نہیں چاہتے, لیکن جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ اتنے ہی زہریلے ہیں جتنے غیر ہیں. لیکن جب تک میرے اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے اس مسجد میں رہوں گا میں انشاءاللہ, کام کرتا رہوں گا. کسی کے برا چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, وہی ہوتا جو میرا رب چاہتا ہے. پتہ نہیں میری کھری کھری صاف صاف باتیں لوگوں کو کیوں گوارا نہیں, ان کا کیا نقصان ہوتا ہے ان باتوں سے. ہاں اتنی بات مجھے کچھ سمجھ آتی ہے کہ کچھ انکشافات جب میں کرتا ہوں جو ساری زندگی وہ جھوٹ بول چکے ہیں, اس سچائیاں جو لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سچائی کیا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کیوں جگاتا ہے. ایک جرم میرا یہ ہے کہ میں لوگوں کو جگاتا ہوں, میں اندھی تقلید میں مبتلا نہیں. میری کوئی پارٹی نہیں, میری پارٹی صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین. دوسری بات, میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے امام سمجھتا ہوں. ادب سب کا ہے, اس زمانے کا جو بزرگ ہوں یا پہلے ہو, ادب سب کا ہے. لیکن جہاں میں اللہ کا قرآن صراحتاً دیکھوں گا, اللہ کے نبی کی صحیح حدیث, پھر میں اور کسی کی بات نہیں مانتا. کسی کو برا لگتا ہے لگے, کیونکہ مر کر میں نے اپنی قبر میں تنہا لیٹنا ہے, کسی نے آ کر میرا حال نہیں پوچھنا. میری شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. امید اللہ کی رحمت سے کرتا ہوں کہ یقیناً کریں گے, کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی صحیح شکل میں بیان کیا ہے, اللہ کی توحید کو بھی صحیح شکل میں بیان کیا ہے. لیکن جو میرا برا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں, کیونکہ کبھی ہم نے کسی کا برا نہیں چاہتا. آپ گواہ ہیں. مجھے 46واں سال چل رہا ہے, آج تک آپ نے سنا کہ میں نے کبھی بریلوی دیوبندی کو کوئی مسئلہ چھیڑا, کبھی کوئی نام لیا نہیں لیا. یہ معیار نہیں. اللہ کا قرآن, اس کے بارے میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم بریلویوں کی چرچا کرتے رہو, نہ, ہرگز نہیں. ہم ان کا بھی بھلا چاہتے ہیں, ان کی بھی اچھائی چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اور جو اپنے بھٹکے ہوئے ان کے لیے بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. میں کم از کم میری زبان سے نکلی ہوئے الفاظ خدا کی زمین کے جس ٹکڑے پر ٹکرائیں گے یہ میرے حق میں گواہی دیں گے, اور آپ حضرات بھی گواہی دیں گے. میں نے ہمیشہ میرا رب, کیونکہ میں نے اپنے عمل اور اپنی سوچ, اپنے رویوں کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. میں نے ہمیشہ ہر ایک کی بھلائی کو سوچا ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم میں ڈنڈی نہیں مار سکتا. وہ جیسے کہ ہاتھ ہولا رکھو, ایسا ہاتھ ہولا نہیں رکھ سکتے. اللہ فرمایا کہ یہ مسئلہ یوں ہے, اور ہم کہیں نہیں, فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں ناراض نہ ہو جائے. جو آدمی انسانوں کے مخلوق کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے وہ کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. یہی درخواست آپ سے بھی ہے کہ آپ اپنی رشتہ داری, قریب کی یا دور کی, اپنے تعلق داری جہاں جہاں بھی ہے, اللہ کا قرآن, اللہ کا پیغام سنانے میں کسی کی رعایت نہ رکھیں. آپ کے امام, آپ کے رہنما, آپ کے ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے اللہ کا پیغام سنانے میں نے اپنے چچاؤں کا لحاظ رکھا,
نہ بنو ہاشم میں سے کسی کا لحاظ رکھا، نہ کسی اور کا لحاظ رکھا. سب سے پہلا پتھر مارنے والا بھی تو سکا چچا تھا، ابو لہب. سب سے پہلی تقریر جو رسول اللہ نے فرمائی، پہلا پیغام سنا، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ، اس پر پہلا پتھر ابو لہب نے پھینکا تھا. اپنے بیگانے ہو گئے. رسول اللہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ چلو محلے داری ہے، جیسا اس زمانے میں ایک وسوسہ شیطانی آتا ہے، محلے داری ہے جی کیا کریں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. انبیاء کا مشن یہ محلے داری والا نہیں تھا. جو سچ تھا اللہ کے نبی نے سنایا ہے. ناراض ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، بالآخر وہی جو خون کے پیاسے تھے اللہ پاک نے ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار بنا دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، شدید مخالف تھے، لیکن ایک خاص موقع پر اللہ پاک نے ان کو ہدایت سے نواز دیا. فاروق اعظم مخالفین میں سے تھے، اللہ نے ایک موقع پر ان کو ہدایت سے نواز دیا، اور پھر کتنے اسلام کے اتنے بڑے رضاکار بنے. آگے پیچھے اسی طریقے سے لوگ آتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ خیال نہیں کیا کہ محلے داری ہے، رشتہ داری ہے، گھر گھر میں لڑائی شروع ہو جائے. گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی. یہ دین کی تاثیر یہ ہے، جب اس کو اصل شکل میں بیان کیا جائے گھر گھر میں لڑائی شروع ہوتی ہے. اگر پیچھے جائیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ادوار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، تو ایسا ہی ہوا ہے. یہ مصلحتوں کے چکر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کبھی خیر اور ہدایت نہیں پھیلا سکتے، منافقت ہی رہتی ہے وہاں. ہمارے زمانے کے یہ سیاسی لوگ جو ہیں یہ اسی قسم کے، ان کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا. ان کا دین اور ان کا مذہب صرف مفاد، اقتدار، کرسی. ان کا معاملہ وہ ہے، با مسلمان اللہ اللہ، با برامن رام رام. مسلمان کو ملتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، برامن مل جائے تو رام رام کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو مشن ہے، اس کے اندر یہ گڑ مڑ کرنے والا مسئلہ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. اور سچائی پر بیڑا پار ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے اور میرے تمام سامعین، جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، میرے اللہ سب کی ہدایت کا سامان بنا دے، سب کے عقیدوں کی اور ایمان کی حفاظت فرما، اور ان کی نسلوں کے اندر یا اللہ ہدایت کا سلسلہ چلا دے. میں تو ہمیشہ آپ حضرات کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دعا مانگتا رہتا ہوں. آپ حضرات کی ایک ذمہ داری ضرور بنتی ہے میرے دوستو. میں نے سچ سنایا ہے اور رب گواہ ہے کہ میں نے سچ سنایا ہے. اس پر دھیان دینا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنانا، اپنانے کے بعد پھر آگے اس کو پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بری ذمہ ہو گئے. لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، مسئلہ اصل ایک ہے. نماز کا کہیں اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. اگر اللہ کے نبی نماز کا کہتے کبھی جھگڑا نہ ہوتا. روزہ رکھو بھائی، کبھی جھگڑا نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیر مان لو، خانقاہ بناتے ہیں، سارے کے سارے میرے مرید بن جاؤ. وہ تو پہلے ہی سے مرید تھے. حضور نے جب پوچھا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے سچا سمجھتے جھوٹا، کہنے لگے ہم نے بارہا تجربہ کیا، آپ سے زیادہ سچا انسان دیکھا ہی کوئی نہیں. اگر حضور فرماتا مجھے پیر مان لو، بڑی لمبی چوڑی خانقاہ بن جاتی. ابو جہل بھی رسول اللہ کا مرید ہو سب کچھ. لیکن اللہ کے دین کے تقاضے یہ نہیں تھے، مشن انبیاء یہ نہیں تھا. رسول اللہ نے پتھر کھا لیے. سین کعبہ میں رسول اللہ کے گردن میں پھندے ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس گھٹنے لگی، اور سین کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کے چہرے کے نقوش مٹ گئے. سین کعبہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر کے صاحبزادے حضرت حارث بن ابی حالہ رسول اللہ کو بچاتے ہوئے وہیں شہید ہو گئے. اسی مسئلے پر، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہی مسئلہ تھا. پوچھیں مولوی صاحبان سے، پوچھیں حارث بن ابی حالہ کون ہے. اول تو خیر اللہ کی مہربانی سے پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میں
کسی نے مجھے بات کہی اور میں بھی سمجھتا ہوں، ہمارے مولوی صاحبان کو، امام صاحبان کو علم سے چڑ ہے، کتاب پڑھنے سے چڑ ہوتی ہے۔ کتابیں اگر مفت میں کسی نے دے دی تو گھر میں کسی الماری میں لگا لیں گے، لیکن کھول کر نہیں دیکھیں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو سیدہ خدیجہ 5 بچے لے کر آئی تھیں۔ آپ بھی سن لیجئے، 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ چاروں بیٹوں کا تذکرہ حافظ بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، ان میں سے حضرت حارث جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہ شہید ہوئے۔ حضرت حارث، حضرت طاہر، حضرت حالہ اور حضرت ہند، یہ چاروں بھائی تھے، اور ان کے جو والد تھے سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر، ان کا نام بھی ہند تھا۔ باپ بھی ہند ہے اور بیٹے کا نام بھی ہند ہے۔ اس زمانے میں باپ بیٹے کا ایک جیسا نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اب تو لوگ نام رکھتے کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کہیں نام نہ ہو تو وہ نام رکھیں گے۔ سیدہ خدیجہ کا دوسرا نکاح جو حضرت عتیق بن عائش سے، ان سے ایک بیٹی تھی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ یعنی ایک ماں کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، بیٹے کا نام بھی ہند ہے اور بیٹی کا نام بھی ہند ہے، وہ بھی صحابیہ ہے۔ 5 بچے لے کر آئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کتنے بچے تھے؟ 6 بچے، 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے، کتنے ہوئے یہ؟ 5 اور 6 11۔ سیدہ ام سلمہ کے 5 بچے تھے، جب رسول اللہ کی زوجیت میں آئیں تو 5 بچے، 11 اور 5 16 بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی ہے۔ آپ کے مولوی صاحبان کو چونکہ مطالعے اور علم سے چڑ ہے، اس واسطے وہ نہیں بتائیں گے۔ بہرحال یہ تو ضمنی سی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایمان کے سلسلے میں، عقیدہ کے ان تمام مسائل کی بنیاد مسئلہ توحید ہے۔ تمام مسائل کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی توحید ہے۔ اس پر آپ کی نماز قبول، اس پر آپ کا جمعہ قبول، اس پر آپ کی تسبیح قبول، اس پر آپ کی زکوٰۃ قبول، اس پر آپ کا صدقہ قبول، اس پر آپ پر حج قبول، اس پر آپ کا عمرہ قبول، اس پر آپ کی قربانی قبول، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے، یہ صحیح ہے تو آپ کا ذرہ ذرہ برابر نیکیاں بھی نامہ اعمال میں جمع ہوتی ہوں گی۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں میرے دوستو آپ کو سمجھانے کی کہ آپ کی زندگی کوئی محنت رائگاں نہ جائے، لیکن اس کو رائگاں ہونے سے بچانے کے لیے عقیدہ صاف ستھرا رکھنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔